الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پھر سے ایک سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ مولانا صاحب، ہمارے علاقے میں ایک بابا رہتے ہیں جو کہ بڑے جانے مانے ہیں، دلوں کا راز جانتے ہیں اور جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں، جادو کے اثر کو ختم بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں، لیکن دقت یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی اور میرا دل شادی کرنے کو کہتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ سوال اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے اور میں تھوڑا جواب لمبا دوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جواب سنیے۔ یہ جو بابا ہوتے ہیں غار میں بیٹھے ہوئے، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کرشمے دکھاتے ہیں، میں ایک صاف بات کہہ دوں آپ کو، شاید آپ کو یہ بات بری لگے، ان کا محمد عربی کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کوئی الگ دین ہو سکتا ہے، میں نے برا نہیں کہہ رہا۔ ان کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے بہت سارے ایسے مسئلے آئے ہیں، حضرت عثمان بن معدون رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کا، ان کے ساتھیوں کا، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی، آپ ہمیں خصی کرنے کا حکم دیجئے تاکہ ہم رات بھر نفل پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور دن میں روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں منع کر دیا اور اللہ کے نبی نے نکاح کی فضیلت بیان کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کا یہ نکاح کرنا اس کے آنکھوں کی حفاظت اور اس کی شرمگاہوں کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے آگے بھی روایت ہے، جو کوئی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ لیکن اصل بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ جو بابا لوگ ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جھاڑ پھونک کرنا، جادوگری کرنا، کرشمے دکھانا، یہ کوئی سچے پکے مومن ہونے کی علامت تو بالکل بھی نہیں۔ آپ یہ اپنے ذہن میں ڈال لیجئے بات۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں بابا کرامت دکھاتا تو یہ اللہ کا ولی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں۔ ایمان والا وہ جو اللہ پہ ایمان لائے، ایمان والا جو رسول اللہ کی رسالت کو مانے، قرآن کو مانے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی کو مانے، اچھی بری تقدیر کو مانے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، رسولوں کو مانے۔ ایمان والا یہ نمازوں کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، روزے رکھنے والا، اپنی بیوی پہ خرچ کرنے والا، اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے والا، ایمان والا یہ۔ اور جو آپ نے آخر میں جو بات کہی کہ میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں لیکن میرا دل نکاح کرنے کو کہتا ہے، بھائی آپ کا دل صحیح کہتا ہے، نکاح کیجیے، نکاح کیجیے، اور آپ کو متقی بننا ہے، آپ کو پرہیزگار بننا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پہ عمل کیجیے، حضرات صحابہ کی زندگی پڑھیے، آپ عمل کیجیے رسول اللہ کے مطابق، جس طرح رسول اللہ نے کہا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کیجیے، اللہ کی مانیے، رسول اللہ کی مانیے، تب آپ متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور نکاح نہ کرنا یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی نشانی ہے۔ کھل کر آپ کو بتا دوں، اسلام میں سادوگیری نہیں ہے، نہیں ہے اسلام میں سادوگیری، سادویت کو جگہ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام تو ہمارا بیواؤں کو شادی کرنے کے بارے میں کہتا ہے، مطلقاؤں کو شادی کرنے کے بارے میں کہتا ہے۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ اللہ کے قریبی بنو گے نکاح کو چھوڑ کر؟ یہ پاسبل ہی نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے یعنی نکاح سے اعراض کرے، اپنے آپ کو پرہیز کرے اور بچا کر رکھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری بات، فإنی مکاثر بکم الامم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے جننے والی ہو، تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری آبادی پر فخر محسوس کروں۔ مکاثر بکم الامم، اس لیے آپ نکاح بھی کیجئے، اعمال صالحہ بھی کیجئے، بابا گیری میں نہ جائیے، اور غاروں میں بیٹھ کر جو ہے آپ چمتکار نہ کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔